السلام علیکم۔ ہاں جی، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے جی۔ آج جناب علی وہ لگی ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی ضمانت کی درخواست۔ کیس میں تو آپ کو پتہ ہے نا سزا ہوئی ہے، تو اس میں جو آج درخواست انہوں نے کہا جی اپیل تو پتہ نہیں کب لگے گی، آپ ہماری ضمانت لے لیں، ٹھیک ہے، وہ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، جب کیس کال ہوا نا تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ 6-7 وکیل یہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی بحث کرو، کہنا نہیں جی جیڑے وکیل نے بحث کرنی ہے وہ نہیں آیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا حکمت عملی ہے یار۔ درجن وکیل پیش ہوئے ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین وغیرہ اور یہ سمجھوتا وغیرہ سارے۔ تو جج صاحب نے کہا جی بحث کرو کیس کے اوپر، کہتے رہے جی بحث کرنی ہے سلمان صفدر نے، اور وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ ہے، تو کہ آپ انتظار کریں۔ جج نے کہا جی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جج جو ہے وکیل کا انتظار کریں، اتنا اہم کیس آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کو ادھر حاضر ہونا چاہیے۔ آپ ادھر جو ہے وہ کوئی شعیب شاہین چلا جائے، جس نے سلمان اکرم راجہ چلا جائے جدھر وہ گیا ہے، تو یہ کیا تماشا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی یہ وقفہ کرو جی، وقفے کے بعد آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وقفہ کیا کروں؟ یہ جج کی 100% مرضی ہوتی ہے کہ جب جج نے بلکہ رعایت کی ہے ان کے ساتھ کہ یہ بیل آج خارج ہو جانی چاہیے تھی، کہ وکیل ہی نہیں ہے، خارج ہونی چاہیے نا، خارج شد۔ لیکن جج صاحب نے کہا چلو جی پھر عید کے بعد، اگر وکیل بعد میں آئے گا تو پھر عید کے بعد آئے گا۔ اس کے اوپر اب یہ تماشا کر رہے ہیں، دیکھیں جی یہ ڈوگر کوٹ ہے، یہ فلانا کو، ان کو سر جی بہانے چاہیے۔ بھائی تم جو مرضی، تم نے کیوں موقع دیا ہے جج کو کہ آپ غیر حاضر ہیں؟ آپ کریں بحث، آپ یہی کر دیتے، آپ کہنے لگے جی 5 منٹ انتظار کریں جی، 10 منٹ کریں جی۔ آپ کہتے جی میں FIR پڑھتا ہوں، میں کیس کے ابتدائی وہ کرتا ہوں، تو اتنی دیر تک وہ آ جائیں گے؟ نہیں جی نہیں، آپ جج انتظار کریں جی، 2 جج انتظار کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے نخرے برداشت کیے جائیں۔ اور آج تم نے وہ سوشل میڈیا پہ تھرتھلی مچائی ہوئی ہے، ڈوگر اینج ہے، ڈوگر اینج ہے۔ ڈوگر کا قصور ہے؟ بھئی میں اگر پیش نہیں ہوتا تو قصور کس کا ہے؟ جج کا ہے؟ میرا قصور ہے، میرا وکیل کا قصور ہے جو پیش نہیں ہوا۔ اتنا اہم کیس ہے، آپ پیش ویسے ہونا کیا تھا، اس میں بیل بنتی نہیں ہے۔ اور بھائی جب بھی 10 سال سے زیادہ کی سزا ہو نا، پھر کیس 1 سال کے بعد جو ہے اس کی سزا ہوتی ہے، اور جب عمر قید ہو تو 2 سال تک اگر اپیل نہ نکلے تو سزا معطل ہوتی ہے۔ تو یہ سال سے پہلے تو یہ درخواست دے ہی نہیں سکتے، انہیں تو ویسے ہی خارج ہونی سی۔ تو جج صاحب کی مہربانی ہے کہ وکیل پیش نہیں ہوا تو انہوں نے کہا عید کے بعد آ جاؤ۔ بیل بنتی نہیں ہے ان کی، میں نے صبح والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دی ہے، بیل نہیں بنتی ان کی۔ تو یہ سر جی یہ نا، یہ صرف ہیلے بہانے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی بہنیں آئی ہیں جی باہر، ہلا 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 جی ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ روز ملاقات کرتی ہیں، ان کا دل ہے کہ عمران کو ساتھ لے کے آ جائیں۔ ویسے ہم حکومت سے ناراض ہیں کہ جناب اس کو 5 سٹار ہوٹل کی طرح آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ سارے قیدیوں کی ملاقات ایک دن ہوتی ہے ہفتے میں، اور عمران خان کی سارا ہفتہ ہی ملاقات ہوتی رہتی ہے، پھر شکایتیں علیحدہ۔ انہوں نے جی سلمان اکرم راجہ نے لسٹ پیش کی ہے کہ جناب کل وہ سمجھوتا گیا تھا تو وہ تو سپریڈنٹ لیتا ہی نہیں ہے، اس کو بلاؤ جی۔ انہوں نے کہا میں ہر روز تھوڑا کام ہی کراں۔ یہ صرف پتہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف میڈیا میں آنے کے لیے، خبر میں آنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں۔ بھئی وکیل جج بیٹھے ہیں تو آئے وکیل بیٹھے نا، اتنا اہم کیس تمہارا لگا ہوا ہے تو بیٹھو، اور ایک وکیل تھوڑا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے جونیئر کو کہتے ہیں جی تم یہ سٹارٹ کرو تو ہم آتے ہیں اگر کہیں بیزی ہو تو۔ اول تو اہم کیس میں خود وہاں وکیل پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا ہو، لیکن یہ صرف انہوں نے وہ، میں نے صبح بھی بتایا، لک بیزی ڈو نتھنگ، یہ انہوں نے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ جج کی تاریخ ہو گئی ہے،
जज के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, ये डोगर कोट है, ये इसलिए इसको लाया गया है। ये भाई अपने अंदर जो खामी है वो तो पहले दूर करो। तुम्हारा वहाँ होना फ़र्ज था या नहीं था? जज का कसूर है। मैं अगर जज होता मैं खारिज करता, वकील नहीं पेश हुआ, मैं खारिज करता, खारिज। उसने फिर भी डेट दे दी आपको। ओह अच्छा जी, अगली खबर जी, सॉरी वो थोड़ा सा वक्फा हो गया है आपको बीच में 30 सेकंड का। अगली खबर ये है जी कि रोज़े मुक गए ने लेकिन महंगाई नहीं मुकी। आज भी वो बड़े शिकायतें कर रहे थे कि सर देखें हर चीज़ तो महंगी मिल रही है, तो हम क्या करें। बिल्कुल, मैंने कहा जी वाकई गल ठीक है, रोज़े नहीं मुके थे। इन्होंने चीनी पहले जो 140 रुपए किलो थी रमज़ान से पहले, फिर इन्होंने 170 कर दी। फिर हुकूमत ने कहा नहीं जी 170 नहीं 164 करो। ऐसे ड्रामा। भाई 140 से नीचे करो ना अगर करनी है तो। और अब 164 की भी नहीं मिल रही कई इलाकों में। आपके इलाके में मिल रही तो बताएं। वैसे फल वल सब अब हर चीज़ अभी तक महंगी है। और रोज़े हुण की 4 या 5 रोज़े रह गए बस। तो महंगाई रोज़ों में कोई कंट्रोल नहीं हुई जी, कोई कंट्रोल नहीं हुई। और इनको कहा था कि जनाब पेट्रोल सस्ता करो, इन्होंने कहा जी असी ज़रा महीना लुट लईए तो महीने तो बाद बिजली दे नाल सस्ता करांगे जी, बिजली सस्ती करांगे। बिजली भी इनसे सस्ती नहीं हो रही। IMF की हुकूमत है सर जी, IMF को ख़त लिखो कि खुदा के लिए पाकिस्तान में महंगाई कम करें। वो कहते हैं पाकिस्तान में टैक्स जो है ना अमेरिका और बरतानिया की तरह लिए जाते हैं और सहूलतें इथोपिया और सोमालिया की तरह दी जाती हैं। ये हकीकत है ना। तो ये है जी। आगे आए जी, अफ़गानियों की पूरी लिस्ट सूबाई हुकूमत KPK से वजारत दाखिला ने ले ली है वफाकी। उन्होंने कहा जी हमें एक एक बताएं कि कहाँ कहाँ अफ़गानी रह रहे हैं। 31 से पहले अफ़गानियों के ऑपरेशन शुरू हैं और जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट भी पेश करें जी। तो वो सारे पेश कर रहे हैं। अव्वल तो इमरान खान ने काफ़ी लोगों के उस वक़्त शनाख्ती कार्ड बना दिए थे, जब ये काफ़ी सारे बंदे लेके आया था ना, शनाख्ती कार्ड बना दिए थे। तो अब वो तो घुल मिल गए हैं ना। जो अभी अफ़गानी कार्ड पे हैं उनको जाना पड़ेगा। और ये वजारत ने कहा है जी कि कल तक हमें लिस्ट दें ताकि हम इनको जो है ना वो इधर से फारिग करें। और वैसे ख़ुद भी वो चले जाएं, खुद भी चले जाएं। ठीक है जी। अगली खबर सर जी, ईद के बाद कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा एक नए तरीके से होगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा मुस्लिम लीग काफ की तरह, और वो इनको बहा के ले जाएगा, इमरान को भी और फितना पार्टी को भी बहा के ले जाएगा। और एक नई पार्टी जो है ना वो आ जाएगी और उसके ऊपर भी फिर सारी बातें होगी। मौलाना साहब भी झंडी दिखा दी है। मौलाना साहब ने कहा है जी पहले तो मैनू अगर मैनू नाल रलाना चाहते हो ना, सैनेट दियाँ 3 सीटां दिओ ना पहले तो मैनू, तो फिर सदारत भी दिओ तो सारा कुछ दिओ, तो फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। ऐसे नहीं आपको मिल जाएंगे कि जी मौलाना के बंदे आपको मिल जाएं और सारा आप वो करें। ठीक है। आगे जी, PIC एक्ट के तहत कराची में बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है सहाफ़ी की, और वहाँ बड़े सहाफ़ी पेश हुए हैं और जज साहब ने जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है। उन्होंने कहा जिस्मानी रिमांड मैं नहीं दूंगा और जाके अपनी ज़मानत कराओ। और PIC एक्ट का केस जो है उसके ऊपर लागू हो गया है। ठीक है सर जी। आगे जनाब एक और शिकायत इन्होंने की आज। अब देखें इनकी शिकायत का अंदाज़ देखें PTI की कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए और 2 मेंबर जो हैं वो भी लगाए जाएं। बिल्कुल लगाए जाएं।
حکومت کہہ چکی ہے، سپیکر ایاز صادق کہہ چکی ہیں کہ اپنی لسٹ دو، یہ لسٹ ہی نہیں دیتے تو کیسے ان کی بات مانی جائے جی؟ تو لسٹ نہیں دی، لیکن ہائی کورٹ میں آ کے رٹ کر دی کہ جناب چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے، صرف خبروں میں رہنے کے لیے، بس سر جی خبروں میں رہنے کے لیے، بس وہ کہتے ہیں ہلکی ہلکی ڈھولکی جو ہے نا وجدی رہے۔ وہ کہتے ہیں مراسیاں دا نام ایسے مشہور ہے، بیچارے مراسی کدھر ہوتے ہیں، کہتے ہیں مراسیاں دا پیو فوت ہو گیا تو سارے رات نو کٹھے ہو گئے تو سویرے انہوں دفنانا سی، تے وہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا یار بیٹھے تو ہاں ویسے بھی جاگ رہے ہیں سویرے تک، تے ہلکی ہلکی ڈھولکی نہ بجا دئیے۔ انہوں نے کہا جی ہلکی ہلکی ڈھولکی وجدی رہے ساری رات۔ تو یہ ہلکی ہلکی ڈھولکی نا بجا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، بس کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے اور وہ چلتی رہے۔ ویسے تو مر چکی ہے، مردہ گھوڑا ہے، تو بس وہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجائی رکھو۔ اوکے سر جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔